آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیائے فٹ بال کے عظیم کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کی۔ ان کا نام رونالڈو ان کے باپ کے پسندیدہ اداکار رونالڈ ریگن کی وجہ سے ان کے نام میں شامل کیا جاتا ہے۔ رونالڈ ریگن رونالڈو کی پیدائش کے وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی تھے۔ رونالڈو کی پرورش ایک انتہائی غریب گھرانے میں ہوئی۔ وہ ایک نہایت خستہ حال گھر میں رہتا تھا جو کہ سمندر کے بہت قریب تھا۔ رونالڈو کو فٹ بال کے کھیل میں متعارف کروانے والے اس کے والد تھے جو کہ کلب میں ایک معمولی ملازمت کرتے تھے۔ رونالڈو کی ابتدائی زندگی نہایت مشکلات سے دوچار تھی کیونکہ اس کے والد بہت زیادہ شراب نوشی کرتے تھے۔ گھریلو اخراجات اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رونالڈو کی والدہ نے باورچی اور خاکروب کا کام بھی کیا۔ 2005 میں جب رونالڈو مانچسٹر یونائیٹڈ کے لیے کھیل رہے تھے تب ان کے والد کی وفات گردے کی بیماری کی وجہ سے ہوئی اور 2007 میں ان کی والدہ بریسٹ کینسر کی جنگ میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ والدین کی وفات کا وقت رونالڈو کی زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت تھا۔ رونالڈو نے کئی بار اپنے والد کے علاج کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کبھی نہ مانے۔ 10 سال کی عمر سے ہی رونالڈو غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسا بچہ جس کے لیے کھانا، پینا، سونا سب کچھ فٹ بال ہی تھا۔ بچپن سے ہی وہ ایک واحد چیز جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ تھا فٹ بال کھیلنا۔ رونالڈو کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کھیل سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے اسکول کا کام کرنے کے وقت پر گھر کی کھڑکی سے نکل کر فٹ بال کھیلنے کے لیے بھاگ جاتا۔ نوعمری سے ہی رونالڈو کی پرتبہ اور ہنر قابل غور حد تک بڑھ چکا تھا۔ 2001 میں جب رونالڈو صرف 16 سال کا تھا تب مانچسٹر یونائیٹڈ نے $12 ملین میں رونالڈو کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پر دستخط کیے جو کہ اس کی عمر کے کسی بھی کھلاڑی کے لیے ریکارڈ تھا۔ رونالڈو نے مانچسٹر یونائیٹڈ کی طرف سے اپنے پہلے ہی میچ میں اپنی متاثر کن کارکردگی سے اپنے مخالفین تک کو حیران کر دیا۔ رونالڈو نے کچھ ایسا تاثر قائم کیا کہ پرتگال نے اپنے کھلاڑیوں کے کہنے پر کوشش کی اور رونالڈو کو سائن کر لیا۔ رونالڈو نے فٹ بال کی دنیا کو بالکل بھی مایوس نہیں کیا اور 2004 میں ایف اے کپ کے فائنل میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ 2007 میں رونالڈو نے 5 سالہ معاہدہ $31 ملین کی وسط طے کیا۔ ایک سال بعد رونالڈو نے کلب کی سب سے بہترین کارکردگی دے کر اپنی زیادہ تنخواہ کا جواز پیش کیا۔ اس نے 42 گول کر کے فرنچائز میں ریکارڈ قائم کیا اور 2008 میں دنیا کے بہترین کھلاڑی کا فیفا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ قصہ مختصر، رونالڈو نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو 3 پریمیئر لیگ کے اعزازات سے لیس کیا۔ 2009 میں ہسپانوی فٹ بال کے کلب ریئل میڈرڈ نے رونالڈو کو سائن کرنے کے لیے $131 ملین کی پیشکش مانچسٹر یونائیٹڈ کو کی۔ اب مانچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ رونالڈو کی لگن پر سوال اٹھائے جانے لگے اور قیاس کیا جانے لگا کہ رونالڈو کہیں اور کھیلنا چاہتا ہے، لہٰذا رونالڈو کے جانے پر کسی کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ رونالڈو نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ مطالبہ کرنے والے ہیں اور مجھ پر یہاں سے کہیں زیادہ کھیلتے وقت دباؤ ہوگا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا چیلنج جو کہ مجھے ایک بہترین کھلاڑی بننے میں مدد کرے گا۔ رونالڈو نے ذاتی اور مجموعی اعزازات کی ایک شاندار اور متاثر کن فہرست قائم کی۔ دسمبر 2016 میں اس نے سال کی بہترین کھلاڑی کے لیے اپنا چوتھا بیلن ڈور ایوارڈ اپنے روایتی حریف لیونل میسی کے خلاف جیتا۔ 2016 کی فتوحات میں رونالڈو کے لیے یورپین چیمپئن شپ، چیمپئنز لیگ اور ورلڈ کپ شامل ہیں، جبکہ انفرادی طور پر فرانس فٹ بال میگزین میں جگہ حاصل کرنے کا اعزاز بھی رونالڈو کے پاس ہے۔ ریئل میڈرڈ کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ ختم ہونے کے کچھ اشارے دینے کے بعد رونالڈو نے اٹلی کے سیریز کلب جوونٹس میں شامل ہو گئے، جنہوں نے رونالڈو کو سائن کرنے کے لیے $140 ملین کی رقم خرچ کی۔ رونالڈو نے اپنے مداحوں کے لیے کہا کہ ریئل میڈرڈ میں گزارے گئے میری یہ سال میری زندگی کا بہترین حصہ ہیں اور میں سب کی محبت اور شفقت کے لیے جو مجھے یہاں سے ملی صرف شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ جوونٹس کے ساتھ رونالڈو کا پہلا سیزن ہر لحاظ سے ایک بہترین سیزن تھا۔ اس نے 14 کھیلوں میں 10 گول کر کے اپنی ٹیم کو عظیم فتح دلائی۔ 27 اگست 2021 کو اعلان کیا گیا کہ رونالڈو مانچسٹر یونائیٹڈ واپس آ جائیں گے۔ ذاتی زندگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رونالڈو ایک اسپینش ماڈل کو ڈیٹ کر رہے تھے۔ نومبر 2016 میں جوڑوں کے ایک ساتھ پہلی دفعہ دیکھا گیا۔ جون 2017 میں جوڑے نے جڑواں بچوں ایک لڑکی اور لڑکے کو خوش آمدید کی۔ رونالڈو کا پہلا بیٹا کرسٹیانو JR ان کی سابقہ گرل فرینڈ سے پیدا ہوا۔ 2017 میں رونالڈو کا کانسی کا پتلا اس کے آبائی وطن پرتگال کے ہوائی اڈے پر نصب کیا گیا۔ البتہ پتلے کو اس کی منحوس مسکراہٹ اور رونالڈو سے مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
2018 میں رونالڈو کے خلاف جنسی ہراسانی کا ایک کیس دائر کیا گیا۔ البتہ کچھ ہی عرصے بعد رونالڈو کو اس کیس کے سلسلے میں باعزت بری کر دیا گیا۔ ان تمام حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے رونالڈو ان کھلاڑیوں میں سے ہیں جنہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ان کا شمار امیر ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے، اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد ان کے کاروبار کی طرح دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔